اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی کیسے ہیں؟ مزاج بخیر آغا؟ اللہ کا کرم ہے، شکر خدا، عنایت ہے خدا کی۔ اجازت ہو تو ہم پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ میں ایک بات پہ بہت کنفیوز ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو ساتھی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو ابھی جو ہمارے آیت اللہ اور مرجع ہے، انہیں یہ نائب امام ہے، مگر جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے جو اپنا امام زمانے کے بعد میں صرف 4 ان کے نائب رہے ہیں، تو اب آپ میری اس بات کو کلیریفائی کیجئے کہ ابھی جو فی الحال ہمارے جو بھی مرجع ہے آیت اللہ سستانی صاحب، آیت اللہ خامنہ صاحب، کیا انہیں یہ اپنا انہیں نائب امام کہنا صحیح ہے؟ اور ذرا اسے قرآن اور حدیث کی روشنی سے کلیریفائی کر دیجئے پلیز۔ ان کا پہلا سوال ہے 4 نوابین اربعہ جو تھے نائب خاص، اب یہ نائب عام جو ہیں، اس سلسلے میں ان کا سوال ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ واقعاً علم حاصل کریں دین و شریعت کے بارے میں، تو اس طرح کی معمولی باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، 4 نائب امام کی غیبت سمجھیے، 2 غیبت رہی، غیبت صغرا، غیبت کبرا۔ جی، غیبت صغرا جو چھوٹی غیبت تھی، اس میں لوگوں کو نائب خاص کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ تھی، جی، اور اپنے مسائل امام سے پوچھتے تھے، مگر خاص نائب کے ذریعے جو 4 نائب امام نے معین کیا تھا باقاعدہ طور سے، بے شک، جی، انہیں نواب اربعہ کہتے ہیں، اور یہ خاص نائب امام کے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خود ہی توقیع شریف لکھی اور اپنے آخری نائب کو یہ پیغام دیا کہ اب تمہارے بعد نیابت کا سلسلہ خاص جو میری طرف سے ہوتا ہے وہ بند ہو رہا ہے، جی، اب کوئی میرا خاص نائب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن امام نے تمام شیعوں کو اپنے شرعی مسائل میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا کہ جو لوگ دین میں گہری معلومات رکھتے ہیں، فقیہ ہیں، روایتوں کو سمجھتے ہیں، اور تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ معصومین علیہم السلام کے احکام کو قرآن و حدیث کی روشنی بیان کرتے ہیں، فرمایا تو ان کی طرف رجوع کریں گے، جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے۔ تو اب جو 4 نائب کے بعد جو مراجع پیدا ہوئے اور لوگ اپنے مسائل کو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ اصل میں کام جو ہے وہی امام اور امام کے نائب خاص کا کام کر رہے ہیں۔ جی، اس لیے ہم لوگوں نے اور خود دوسرے علماء نے ان کو عام نائب امام کا لقب دیا ہے۔ جی، عام نائب امام اور ہے اور خاص نائب امام اور ہوتا ہے۔ یہ عام نائب امام خاص نائب امام کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی کوئی ان مراجع اعظام کو نائب خاص کا درجہ دیتا ہے، بلکہ خود کوئی مرجع یہ نہیں کہتا کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں، خاص یا عام کوئی بھی، یعنی وہ تو اپنے کو عام نائب بھی نہیں کہتا ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہی کام کر رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری اتنی بلندی پر علم و عمل کے پہنچ گئے ہیں، تو اب یہ امام کی نیابت ہی میں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے کو عالم بھی کہنے کو تیار نہیں، طالب علم ہی اپنے کو کہتے ہیں وہ۔ تو اس میں غلطی اور اشتباہ نہ ہو کہ یہ مراجع اعظام اگر نائب عام کہے جاتے ہیں تو معاذ اللہ وہ خاص نائب امام نہیں، وہ خاص نائب نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، غلط ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حسن فاطمہ رضوی سسنٹی غازی پور یو پی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے وسیم نامی مرتد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمیز کتاب چھپوائی ہے اور ان پر بے حد نازیبہ کلمات ادا کیے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کے خلاف کچھ کہنے سے یا اسے کچھ بولنے سے اسے اور فائدہ ملے گا، تو ایسے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔
دیکھیں یہ وسیم شخص جو ہے یقیناً دشمن اسلام کے ہاتھوں کا شکار ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کو بیچ دیا ہے، اور ہماری اخلاقی، شرعی، دینی، ایمانی ذمہ داری ہے اس کے عقیدے سے برات کرنا اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات اور بیان کے مقابلے میں یقیناً ہم تمام مسلمانوں کو غم و غصے کا اظہار کرنا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرنا، دفاع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور خود مسلمان بھی بہترین اخلاق سے آراستہ ہو کر کے اعلان کرے کہ ہم اسی پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو عام کرے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرے، اور بتائے کہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ پیغمبر اس پاکیزہ کردار کا حامل تھا، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ اپنے شیطانی اور اپنے جو وہ دنیا داری کے مسائل میں گرفتار ہو کر کے اور اپنے فائدے کے خاطر حضور اکرم کی شان میں گستاخی کیا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے کتنے بڑے بڑے دانشوروں نے حضور اکرم کے شان میں کتابیں لکھی ہیں، ان کی حیات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں بیان دیا ہے کہ جو پیغمبر آئے اور دنیا سے چلے کتنی پاکیزہ زندگی، کتنی اچھی تعلیم اسلام کی پیش کی ہے، جو آج قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے کامیابی اور بہترین طور سے زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور ایک کام اور اگر کریں تو میں سمجھتا یہ میری اپنی رائے ہے، اس سال اگر واقعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو ہم کیوں نہ آج پورے ہندوستان میں پیغمبر کے نام سے مسلمانوں کو جو ہے وہ دیکھیں، اور جو بچہ پیدا ہو ان تمام بچوں کا نام محمد رکھا جائے۔ بے شک۔ اور جتنے بچے پیدا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے بچے کا نام محمد رکھیں، اور کل کے دن آئے گا تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا، اور نام کی برکت ہوتی ہے، اور جب برکت ہوگی تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ واقعاً ان کے کیا سیرت، ان کا کیا کردار رہا ہے۔ ہم اس ملعون اور تمام ان افراد کا جو کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ بے شک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی موت صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ چاہتے میرا دوست ہے جو کہ اہل سنت ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد بھائی یہ بتائیے کہ جو ہمارے 4 امام جن کو ہم مانتے ہیں، امام حنفی، امام شافعی اور مالکی اور حنبلی، یہ کیا حقیقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہ چکے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہ چکے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے مرتبے بتائے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو ان کے 4 اماموں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں قصیدے پڑھے ہیں، ان کی شان بتائیے، اس کی آپ وضاحت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مکتب خلفاء میں جو 4 ائمہ مشہور ہیں، وہ یہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں؟ ہاں بے شک، دیکھیں یہ تو ہم عقیدہ رکھتے ہی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے کتابوں میں، جیسا کہ ابن حجر نے سوائق میں لکھا ہے، شیخ سلیمان نے ینابیع المودہ میں لکھا ہے، اور شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے، اور اسی طریقے سے آلوسی نے مختصر تحفہ اثنا عشریہ جو محدث دہلوی کی ہے، اس میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 امام تو بطور مستقیم شاگرد تھے، ایک ابو حنیفہ، ایک ابو حنیفہ جی، اور دوسرے مالک بن انس جی۔ یہ دونوں باقاعدہ طور سے اعتراف کرتے ہیں اور بڑے ہی
فخر سے کہتے ہیں کہ لولا سنتان، ابو حنیفہ نے، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو تو میں ہلاک ہو جاتا ہے یہ، اور انہوں نے باقاعدہ طور سے جو ہے وہ، اور ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو جعفر ابن محمد باقر علیہ السلام کو، یہ ان کا بیان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس طرح سے۔ پھر مالک بن انس بھی، انہوں نے بھی بطور مستقیم امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ کو حاصل کیا، معارف کو حاصل کیا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی توصیفی کلمات کہہ لیجئے اور جو تعریف ہے وہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ میں نے 3 حالت میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالکیوں کے امام مالک بن انس، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو 3 حالت میں ہمیشہ دیکھا ہے، یا تو روزے کے عالم میں، دن میں ہمیشہ روزے کے حالت میں رہتے تھے، رات میں عبادت پروردگار، اور یا پھر تلاوت قرآن کرتے ہوئے۔ ان 3 حالتوں کے علاوہ میں نے کسی حالت میں جب بھی میں نے ان کو پایا، تو یہ مالک بن انس ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بطور مستقیم شاگرد، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ۔ پھر آ جائیے وہاں پر محمد ابن ادریس شافعی کہ جو شافعی مذہب منسوب ہے، امام شافعی کی طرح، امام شافعی بھی یہ شاگرد ہیں مالک بن انس کے۔ تو یقیناً جب مالک بن انس نے فقہ میں، معارف میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا، تو جو شافعی نے مالک سے حاصل کیا، یہ ایک واسطے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اور اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں تو شافعی وہ ہیں، کئی اشعار ہیں ان کے، بہت سے اشعار مشہور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام رافضی ہونا ہے تو میں دونوں جہاں کو گواہ قرار دے کر کے کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں۔ تو ان کو تو باقاعدہ اسی طریقے سے احمد ابن حنبل، حنبلی مذہب جن کی طرف جو منسوب ہے ان کی طرف، تو اور یہ شاگرد ہیں محمد بن ادریس شافعی کے۔ تو انہوں نے جو فقہ میں حاصل کیا ہے، احمد ابن حنبل نے ان سے متاثر ہو کر کے پایا۔ تو اس طریقے سے چاروں امام واسطے سے یا بغیر واسطے کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں، میری بہن رضیہ ان کے شوہر کی طرف سے بول رہی ہوں، وہ بہت پیتے ہیں اور رات بھر باہر رہتے ہیں، ستاتے بہت ہیں، بس ان کے لیے کوئی صلاح اور کوئی دعا ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنے پریوار میں خوش رہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رہے۔ یہ اپنے بہنوئی کے سلسلے میں کہ وہ معاذ اللہ شراب پیتے ہیں، تو اس کی عادت چھڑانے کے لیے دیکھیں جب بھائی ہر قرآن میں کہا گیا، قرآن کی بات جو وہ سچی ہوتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یقین جانیے اگر کوشش کرے ان کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دیں، اگر نماز کوئی وقت ایسے نہ ہو جو نماز نہ پڑھے، قضا نہ ہونے دے، نماز کا پابند بنائے، پابندی سے نماز پڑھنے لگے، دیکھ لیجئے گا جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں گے، اور خاص طور سے اول وقت پر، تو وہ خود بخود جو ہے یہ سب ساری آلودگیاں اور نجاستوں کو دور کر دیں گے، اور اچھے انسان بن کر کے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرا نام محمد شاہ نواز خان ہے اور میں یو پی کا رہنے والا ہوں، فیروز آباد، ضلع فیروز آباد۔ میرا کوشچن یہ ہے سر کہ نماز پڑھتے وقت اگر ہمارا دھیان کسی اور جگہ چلا جائے تو وہ نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ یہ عام بات ہے کہ نماز پڑھتے وقت اکثر لوگوں کا ذہن یہاں بھٹکتا ہے، تو کیا نماز قابل قبول ہے یا نہیں؟ نماز قبول ہے جاوید بھائی، اور یہ دیکھیں لیکن جو نماز میں اجر ثواب ہے، جو کمال نماز ہے، وہ کمال نہیں حاصل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ خشوع خضوع سے نماز پڑھیں، تمام دنیا داری سے فارغ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں، تو توجہ سے نماز ہوگی تو اللہ ثواب اور اجر زیادہ دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر توجہ سے نہیں پڑھتے اور دنیا داری یا اگر ذہن بھٹک جاتا ہے تو نماز نہ پڑھیں۔
ایسا نہیں. جی. نماز پڑھیے, کوشش کرے توجہ سے, اور اگر ذہن بھٹکتا ہے نماز ہو جائے گی مگر ثواب میں کمی ہوگی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم میں یو پی ضلع بجنور سے بول رہی ہوں. بات ہے تحصیل شام سے. 2 کوشچن ہے. میرا کوشچن پہلا یہ ہے کہ میں لائن سے لیکن میں ڈاکٹر ہوں. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ویسے میں حجاب کر کے رکھتی ہوں. تو یہ بتائیں کہ جینٹس آ جائیں تو کوئی ایسی پریشانی. تو لوگ کہتے ہیں آپ کون سا دیکھ پاتی ہیں جو آپ پردہ کریں گی, گناہ نہیں ہے, لیکن جینٹس کے لیے آ جاتے ہیں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گناہ سے نہیں ہوگا. اور دوسری میری کسی سوال یہ ہے کہ میں کچھ پہلے زیادہ پیشنٹس آتے تھے, اب کم آتے ہیں پیشنٹس. کچھ تو ایسا دعا یا وظیفہ بتائیں گے, اس سے پیشنٹس بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, میری سوال کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. یہ ایک خاتون ڈاکٹر ہیں ضلع بجنور سے. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ باحجاب رہتی ہیں اور علاج کرتی ہیں, تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نامحرم کا علاج آپ کس طرح سے کرتی ہیں؟ جی نہیں, دیکھیں اس میں کوئی عرض نہیں. اگر شرعی طور سے آپ حجاب میں کوئی کام کریں تو ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے شرع نے کہا کہ آپ کا ہاتھ گلوز پہن لیجئے اور چہرہ جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا جو وضو کے دھلنے میں احتیاط کے طور سے اور زیادہ ڈھک لیجئے, اور بقیہ بدن کا سارا حصہ آپ کا جو ہے وہ حجاب میں ہے. اور آپ اگر پیشنٹ کو دیکھیں چاہے مرد ہو یا وہ, تو کوئی حرج نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا, اور اس میں پردہ ہے. اور رہ گیا مسئلہ کہ دوسرا سوال کہ آج کل جو ہے وہ کم لوگ ہیں آ رہے ہیں, اور تو میں یہ کہوں گا کہ بجائے یہ کہ آپ دعا کریں کہ مریض زیادہ آئیں یا پیشنٹ آپ کے پاس آئے, آپ دعا کیجئے اللہ رزق عطا کرے, رزق میں اضافہ کر, برکت عطا فرمائے, خدا برکت عطا کرے, اللہ رزق میں اضافہ کرے. آپ رزق کی دعا کیجئے, ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. اور اس کے لیے آپ خود جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, سورہ یاسین صبح پڑھا کریں اور صدقہ نکالا کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ برکت دے گا آپ کے کام میں. اور جو برکت دے گا اللہ رزق دینے والا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ذریعے سے دے, اور وہ اللہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ تک رزق پہنچا سکتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ میں سید تفضل حسین پٹنہ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم. میں آغاز سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اپنے نام کے پہلے میر لگاتے ہیں یا سید لکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ شاہ لکھتے ہیں. شاہ لکھنے والوں میں شیعہ حضرات بھی ہیں اور اہل سنت حضرات بھی ہیں. تو کیا شاہ ابھی سعادات میں چلتے ہیں یا اس کے بارے میں ذرا جانکاری تفصیل سے دے. السلام تفضل حسین پٹنہ. یہ ہندوستان میں بر صغیر میں مختلف علاقوں میں سادات کرام کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے. ویسٹرن یو پی میں عام طور سے ایک زمانے میں میر کہا جاتا تھا, میر صاحب, اور پنجاب وغیرہ میں شاہ کہا جاتا تھا, اور سید بھی لکھتے ہیں. تو اگر کس طرح پتہ چلے کہ یہ سادات ہیں سب کے سب؟ تو دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود سید لکھنے سے بھی کسی کو سید نہیں کہہ سکتے, اور شاہ کہنے سے بھی اور میر کہنے سے. یہ تو نسل بعد نسل اور واقعی طور سے شجرے اور حسب و نسب کی تصدیق ہونے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سادات علوی میں ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ یہ کہ میر لکھے جانے کا, تو اپنے جیسا کہ اشارہ کیا ہندوستان میں مختلف نام سے جانا جاتا ہے اور ان کو پکارا گیا ہے اور لقب دیا جاتا رہا ہے. جیسے خود سر سید احمد خان, اب دیکھیں سید بھی ہیں, سر بھی ہیں, خان بھی ہیں, تو یہ دیے جاتے تھے لقب ان کو. تو اسی طریقے سے بہت سے خاندان کو شاہ کے لقب سے یاد کیا گیا, وہ سید تھے, تو اس لیے وہ سید شاہ لکھتے ہیں. میر سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے, میر سے مراد جو ہے وہ سید ہی لیا جاتا ہے, اس لیے وہ میر لگاتے ہیں بہت سے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ سید نہیں ہے اور شاہ کہہ رہا, تو شاہ علامت نہیں ہے کسی کے سید ہونے کی. سید ہونے کی علامت وہی ہے کہ باپ کی طرف سے اس کا حسب و نسب جا کے جناب ہاشم تک پہنچتا ہو, وہ سید ہے بس. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال.
السلام علیکم جی، میں جنت پروین بول رہی ہوں گڑگاؤں سے. میرا سوال یہ ہے کہ دوائی میں الکوہل ہوتا ہے جو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں اور فیس کریم. السلام علیکم. کچھ دواؤں میں الکوہل ہوتا ہے، خاص طور سے جو ہومیوپیتھک پلز ہوتی ہیں اس میں ایک مقدار میں الکوہل ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں دواؤں میں جو جس مقدار میں استعمال کرتے ہیں اتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں دوا کی خاطر. البتہ اگر علم ہے کہ اس میں مقدار اصل دوا سے زیادہ ہے جی، اور اس کی مقدار جو ہے وہ کئی گنا اس کی بڑھا دی گئی ہے، تب اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، تو کیا لڑکی کسی لڑکے کو رشتہ بھیج سکتی ہے جب ایک طرفہ محبت ہو تو؟ ایک طرفہ محبت ہو لڑکی کو کسی لڑکے سے تو کیا اپنا رشتہ خود دے سکتی ہے؟ دیکھیں رشتہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پسند کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاکیزہ ماحول میں ہو اور پھر اس کے بعد ہم اپنے خاندان کے بزرگ کو درمیان میں لائیں اور رشتہ اپنے ماں باپ کے ذریعے پہنچائیے. اور پہنچانے سے پہلے اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے، یہ مطالبہ کرنے سے پہلے خود ماں باپ سے مشورہ کر لیں کہ میں نے اسے پسند کیا ہے، کیا یہ مناسب ہے اور کیا یہ ممکن ہے. کیونکہ ہم اور آپ جو بھی ہیں، یعنی جو بھی بچے ہیں، اولاد ہیں، وہ نا تجربے کار ہیں، دنیا کم دیکھے ہوئے ہیں. لیکن ماں باپ بہرحال ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ معلومات بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے اس رشتے کے سلسلے میں سب سے پہلے ماں باپ سے شیئر کریں، مشورہ کریں اور اس کے بعد وہ پیغام پہنچائیں ماں باپ کے ذریعے سے. ہو سکتا ہے ایسا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں ممبئی سے بول رہا ہوں اور میرا یہ سوال ہے جیسے کہ ہم ملک جا رہے ہیں تو صبح صبح ٹھنڈی رہتی ہے، ایک دم ٹھنڈی رہتی ہے، تو نماز شب کیسے پڑھے، تو کب پڑھنی چاہیے نماز شب؟ یہ نوجوان کا سوال ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں نماز شب کس طرح پڑھیں؟ دیکھیں اگر سردی کا موسم ہے تو اللہ اس موسم میں ہمارا امتحان لیتا ہے ایمان کا کہ نماز شب، نماز صبح کے لیے آپ بیدار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. جس وقت نماز شب عام حالات میں پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے سردی کے موسم میں پڑھی جائے گی. البتہ جیسے پہلے کہا گیا ہے دوسرے موسم میں کہ اگر آپ 12 بجے کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیجئے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز صبح سے پہلے اٹھ جائیں تو اور اچھی بات ہے، یہ بہت فضیلت کا وقت ہے. تو سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، نماز کا وقت، نماز شب کا وہی وقت ہے. اب وہ سردی کی وجہ سے اگر چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے پہلے پڑھ لیجئے، اس کے بس ہو جائیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام فیصل جھوت ہے، میں کشمیر میں رہتا ہوں اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ماں کوستی ہے تو میرا سوال ہے کہ جب ماں کوستی ہے پھر غصہ آتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ان کا سوال ہے اگر ماں کوستی تو کیا کیا جائے؟ دعا کرنی چاہیے. جی، ماں اگر غصہ کرے بلکہ کوسنا کہ اگر مارے بھی تو ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کے اوپر رحمت نازل فرما اور مہربانی عطا فرما ان کے لیے. تو ماں باپ کے لیے ہر صورت میں دعا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. السلام علیکم. یہاں سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس ان طلاق میں جو مولانا صاحب نے بتایا تھا طلاق کی رضی کے بارے میں، تو وہ کیا شوہر کی بنا ہو سکتا ہے؟ ہمارے شوہر نے ہم کو کیس چل رہا ہے 8 سال سے، اور ابھی مولانا صاحب کے ذریعے ان سے بات ہو رہی ہے قصبہ صاحب کے ذریعے، لیکن وہ کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، وہ بس ٹال رہے ہیں رسول ہمارے، اور ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے شوہر کا. بس اتنا پتہ ہے ہم کو کہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں. ہم 8 سال سے بہت پریشان ہیں. آپ پلیز کچھ کریے، یہ بتائیے ہم کو کہ ہم کیا ان کی بنا طلاق لے سکتے ہیں؟ طلاق عزیز کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں طلاق؟ السلام علیکم. شوہر ان سے دور ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، لاپتہ ہیں ایک طرح سے، اور یہ طلاق چاہتی ہیں تو بغیر شوہر کے یہ طلاق لے سکتی ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے سوال ہے. جی، میں عرض کروں گا کہ اس علاقے میں جو
नायब इमाम का वकील है, मर्जे का वकील है, उस वकील के पास जाकर के अपने इस मसले को पेश करें। अहम मसला है, संगीन मसला है, और यहाँ से उसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मसला प्रैक्टिकल वाला है। और जो भी लड़का है और उसने तलाक नहीं दी और न रखने को तैयार है, तो ऐसा मसला है कि मर्जे का ख़ास वकील उसको परमिशन होती है कि लड़के को नोटिस दे करके अगर उस पर वो जवाब न दे तो मोहलत देने के बाद न रखने पर तैयार हो, न तलाक दे रहा हो, न ख़र्चा दे रहा हो, तो फिर उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर हर आलिम इसे तलाक नहीं पढ़ सकता जी, सिर्फ वही आलिम पढ़ सकता है जो मर्जे का ख़ास इस मसले में वकील होता है। ये भी याद रखें, हर एक से पढ़वा भी न लीजिएगा बग़ैर लड़के की इजाज़त के, वरना वो तलाक नहीं है और बाद में गुनाह होगा। तो जब वो इजाज़त दे या वो पढ़ दे तो आप आज़ाद हो सकती हैं, और फिर उसके बाद इद्दा के बाद आप अपना जो है वो दूसरा रिश्ता तय कर सकते हैं। मगर ये कि आप पता लगाएं, आप किस इलाके में मुझे नहीं मालूम। अगर यहाँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र के इलाके में है तो आप रुजू करें, मसले को ख़ुद आग़ाए सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के वकील मुतलक आक़ाए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमद अली आबिदी साहब क़िबला से कि वो इस मसले को देखेंगे और रहनुमाई फरमाएंगे इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना साहब सलाम अलैकुम, मैं फ़ातिमा इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मुझको सारे बदन में दर्द रहता है, हड्डियों में, पीठ से लेके पूरे बदन में पैर तक मेरे बहुत दर्द रहती है, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है मुझे बहुत। बैठते हैं तो चक्कर आता है, सर में दर्द होता है और उल्टियाँ ऐसा महसूस होती है। तो क्या मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ तो क्या मैं सज्जा उठा के बैठ के अपने मत्थे में लगा सकती हूँ? नमाज जायज़ है? यकीनन ये अपना इलाज करा रही होंगी और करा चुकी होंगी, दूसरे डॉक्टर से भी रुजू किया होगा, लेकिन इफाका नहीं हो रहा है। इस हालत में जो खुदा शिफा दे, मैं दुआ करूँगा। और इस हालत में आप अगर बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं और खड़ी होकर नहीं पढ़ सकती हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़ें, लेकिन सजदा करने के लिए आपको सजदगा उठा के नहीं लाना है हाथ से, बल्कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर सजदगा को रखिए और अपनी पेशानी को उस सजदगा के ऊपर करार दीजिए। फिर उसके बाद ज़िक्र पढ़िए। अगर आप अपने को झुका नहीं सकती हैं और नहीं ले जा सकते तो जितना सर झुका सकती हैं उतना झुकाइए, और उसके बाद एक ऐसी चीज़ के ऊपर रखिए कि वो चीज़ हिले नहीं, हरकत ना करे। वरना अगर आप अपने सर के पास हाथ को ले जाके सजदगा को ले कर रखेंगे तो ये हरकत होगी, इसमें दुरुस्त नहीं होगा सजदा। ऊंची चीज़ के ऊपर सजदगा को रखिए और अपने पेशानी को उसी सजदगा के ऊपर ले जाकर टिका दीजिए और ज़िक्र पढ़ लीजिए। इस तरह से हो सकता है, माथे पर ले जाके टिकाना सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब, मैं फ़ातिमा दिल्ली से बोल रही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो 313 होंगे इंशाअल्लाह, उसके अंदर सिर्फ आदमजात होंगे उसके अंदर या जिन्नात भी हो सकते हैं? कुछ इसके बारे में कहीं के ऊपर अगर पढ़ा हो या कहीं पे मौजूद हो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाफ़र जिन लोगों ने ऑफ़र किया था कि हम चाहते हैं कि इमाम आपकी मदद हो। तो ये बताइए कि 313 में जैसे इमाम हुसैन को ऑफ़र किया था वैसे ही क्या इमाम ज़माना के साथ भी 313 में जिन्नात हो सकते हैं या खाली आदमजात होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 313 जो होंगे ये तो सारे देखिए ये दो बातें कह रही हैं, अलग अलग है दोनों बातें। एक तो 313 की बात है और दूसरी है कि इमाम की मदद की बात है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद, तो मलाइका भी आए थे, जिन भी आए थे। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ के लिए भी यही सूरत हाल है। आपकी मदद के लिए परवरदिगार आलम फरिश्तों की तायीद देगा, मलाइका को भी भेजेगा। तमाम मखलूक़ात जो खुदा की हैं और नेक मखलूक हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने तस्लीम होंगे, मदद करेंगे उनकी। मगर जो 313 की बात है, 313 में सिर्फ इंसान होंगे,
اور یہ وہ انسان ہوں گے کہ جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہوں گے اور اپنے نیک کردار کے ذریعے سے اس لائق بنا چکے ہوں گے کہ وہ امام کے اس 313 کے لشکر میں شامل ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 313 میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، جیسا کہ کہا ہے کہ 50 یا 51 عورتیں بھی ہوں گی اس کے اندر. تو ہم کوشش کریں کہ امام کے لشکر میں شمار کیے جائیں اور یہ طے ہے کہ اس میں انسان ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سنبل سے رفت بول رہی ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا سلام عرض. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت مصر میں کس کی حکومت تھی؟ اچھا، خدا حافظ. سنبل سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت مصر میں کس کی حکومت تھی؟ مصر میں مشہور جو فرعون کہا جاتا ہے، وہ جو اپنے کو خدا کا دعویٰ کیا تھا، اسی کی حکومت تھی. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کتنے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا. جناب موسیٰ کو بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی ماں نے کس طریقے سے جو وہ صندوقچے میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کیا اور پھر وہ دربار فرعون میں پہنچے اور وہاں تربیت ہوئی. تو یہ سب واقعہ قرآن میں ہے. تو فرعون کی حکومت تھی مصر میں اس وقت. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام بدر الدین ہے، میں اجین شہر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے کپڑے اگر ہم کسی کو دان کریں تو کیا وہ اس پر کوئی جادو ٹونے کا کر سکتا ہے؟ کیا یہ خطرہ ہے کیا؟ یہ آغا ان کا ہی سوال نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے اندر دماغ کے اندر یہ رجحان ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یا تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو دے دیے جاتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں. بالکل شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو لینے کے لیے جو ہے وہ ہچکتاتے ہیں. دینے والا دیتا نہیں، لینے والا لیتا نہیں. نہیں، یہ سب باتیں جو ہے وہ خرافات ہیں، وہم ہے. کہاں سے آئے یہ بات؟ نہ تو قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ روایت میں، نہ کوئی تاریخ میں. یہ سب وہمی باتیں ہیں. نہ جو جادو ہوتا ہے، نہ ٹونا ہوتا ہے، بلکہ اگر واقعی اس لائق ہے تو کسی غریب کے گھر میں غریب بچے کو دے دے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کرے اور پہنے. نہ اس میں کوئی جادو ہے، نہ ٹونا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل. میرا 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ جن کے نمازیں قضا ہوں کیا وہ نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو گرلز لیڈیز ہیں حجاب بنتے وقت اپنے سر میں اپنے بالوں سے ایک چوڑے کی طرح باندھتے ہیں، ایک ہائی پونی ٹیل باندھتے ہیں، اور جب ہم حجاب پہنتے ہیں تو وہ ایک کیمل کی ہمپ کی طرح بن جاتا ہے. مطلب اونٹ کی جو پشت ہوتی ہے، کرو جیسا ہوتا ہے ان کی پشت پہ، ویسا ایک شیپ میں ہمارا سر کا جو شیپ ہے آ جاتا ہے. اور تھوڑے دن پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا میں دیکھا تھا کہ ایسا حجاب کرنا اسلام میں حرام ہے. پھر میں نے اس پہ سرچ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ دیکھا تو ہمارے شیعہ عالم دین سے تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک اہل سنت سے حدیث تھی کہ ایسے بننے سے ایسا حجاب حرام ہے، ایسا جائز نہیں ہے اسلام میں کہ پیچھے ایسا ہمپ کی طرح آ کر بنے. اور میں نے تھوڑی دن پہلے سے میں نے ایسا میرا حجاب بننا چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے خود ون چینل میں بہت سے مطلب 1-2-3 خواتینوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حجاب مطلب ہمپ والا حجاب بنتی ہیں، پیچھے چوڑے والا. تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ ایسا حجاب پہننا جائز ہے؟ کیا ایسا حجاب پہن سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، خدا حافظ. یہاں بارہا یا عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر کسی کے روزے قضا ہیں تو وہ منت کے یا کسی اور کے مرحومین کے روزے نہیں رکھ سکتا. لیکن جس کی نماز قضا ہیں تو وہ کیا نماز شب پڑھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، روزے کے حکم الگ ہے اور نماز کا حکم اور دوسرے معاملات کا حکم الگ ہے. اسی لیے ہم کو ملانا نہیں چاہیے، ہر ایک کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اچھا کیا کہ اگر کسی کے ذمہ اس کی واجب نماز ہے تو پہلے تو چاہیے کہ وہ اپنی واجب نماز کو ادا کر لے. لیکن ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ نماز شب بھی پڑھنا چاہتا ہے تو نماز شب پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ دونوں، یہ
اور رہ گیا مسئلہ حجاب کا، تو جو آپ نے بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بچی نے بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسے یاد رکھیں ہمیشہ کہ دیکھیں یہ جو طریقہ حجاب کا آپ نے ذکر کیا، یہ حجاب یقیناً قابل مذمت ہے، اور اسلام اس طرح کے حجاب کی تائید نہیں کرتا۔ وہ اسلام چاہے شیعہ اسلام ہو یا کوئی اور بھی مکتب فکر کا ہو، اسلام کی یہ تعلیمات میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا حجاب کرے کہ جس سے اس کے بدن کا کوئی ایک حصہ بھی نمایاں ہو اس طریقے سے کہ دوسرے کی نظر اس کی طرف پڑے اور اس کی نظر کھینچے اس کی طرف، اور توجہ اس طرف مبذول ہو جائے، توجہ جو ہے وہ اس کی طرف جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ صرف جوڑے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ایسا رنگ یا کوئی ایسا انداز برقعے کا اور نقاب کا حجاب کا اختیار کرے جس سے توجہ اس کی طرف چلی جائے، جاذبیت بڑھ جائے۔ پردہ کہتے کسے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں عورت کو اپنے بدن کے ہر حصے کو نامحرم کی نگاہ سے بچا کے رکھنا، کہ اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ تو اب اگر ہم کپڑا پہنے اور اس کو اس طرح سے پہنے کہ نگاہ اسی کی طرف جائے تو پھر وہ حجاب کہاں رہ گیا؟ یا اتنا ٹائٹ اسے بنا لے کہ پورا بدن نمایاں رہے، اس طرح سے دیکھے کہ کیا اس کا سائز ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کے جوڑے کو جو ہے بنا کے رکھنا، یہ انسان کی نظر، اس کی نیت جو ہے فوراً اس کے بالوں کی طرف جاتی ہے، اور جب بالوں کی طرف جائے گی تو اس کی نیت میں فساد پیدا ہوگا، برائی پیدا ہوگی، شہوت پیدا ہوگی، جس کی بنا پر جو ہے وہ حجاب کہاں رہ گیا؟ وہ حجاب بھی ختم ہو گیا، بلکہ یہ تو بد حجابی ایسے ہے کہ جس کی طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حجاب کی مذمت کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایسا حجاب ہونا چاہیے کہ جس سے کسی بھی طریقے سے مرد کی توجہ عورت کی طرف نہ ہونے پائے اور اس کا بدن پورے طور سے محفوظ رہے، حجاب میں رہے، پردے میں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں کنیز فاطمہ حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب ایک جو ہے اگر مس ہو جائے تو دوسرے دن اس کی قضا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بعض وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم صرف نماز شفا اور نماز وتر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اب جب ہم نیکسٹ ڈے یعنی صبح میں ہم قضا پڑھنا چاہیں تو کیا ہم جو 8 رکعت پہلے پڑھنی رہتی وہی نماز پڑھیں یا فل رکعت پڑھیں؟ چونکہ ہم تو 2 اور 3 رکعت تو پڑھ چکے ہیں، تو اب وہ مگر بیچ میں سپلٹ کر کے نماز پڑھنا وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پلیز مجھے بتائیے کہ اگر ہم ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں 8 رکعت نماز مس کر کے اگر 2 رکعت پڑھ رہی ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے، پلیز اس کا بتائیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ نماز شب کے لیے دیر سے آنکھ کھلی اور صرف ہم نے 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لی، اب 8 رکعت نہیں پڑھی تو ہم کیا دن میں اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہی کرنا چاہیے۔ اگر وقت کم ہے اور اس وقت سے 3 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز شفا اور وتر پڑھ لیں، اور بعد میں 8 رکعت نماز کو اسی نماز صبح کے بعد قضا کر لیں یا دن میں قضا کر لیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، مہربانی سے میرے سوال کا جواب دیجیے، چاہے واٹس ایپ میں دیجیے، بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ کم سے کم 4 سال 5 سال سے میرے رہنے کے واسطے گھر نہیں ہے، پھر بھی مولا کے کرم سے تو روزی تو مل رہی ہے، روز کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، 1 بیوی ہے، کسی کے گھر میں کرایہ بنتے ہوئے ہوں میں، جب وہ کہیں گے وہ جانا پڑے گا، بہت پریشان ہوں، روزی بھی سیدھا نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے سے کیا ایسی بڑی بھول ہو گئی جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ مولا کے کرم سے تو کھانا پینا تو بہت اللہ کے فضل سے اچھا ہی مل رہا ہے، لیکن کتنا ٹرائی کروں میں 10 سال سے گھر لینے کے لیے،
घर लेने के लिए कुछ जुड़ता ही नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। मेहरबानी से व्हाट्सएप में ही आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, आपका बहुत बहुत ये होगा। ये कई सालों से माशी हालात तो इनके सही हैं, लेकिन घर नहीं ले पा रहे हैं, किराए पे रहते हैं, बहुत परेशान हैं 10 साल से। देखिए, दो काम कीजिए। घर लेने की नीयत से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत पढ़िए, इसी इरादे से कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इनायत से परवरदिगार आलम हमें घर अता करे। आप इस इरादे से ज़ियारत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पढ़िए। और दूसरा ये कि आप सदका निकालिए, रोज़ाना इसी नीयत से सदका निकालिए, अल्लाह ताला आपके लिए घर फराहम करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया सैयद बोल रही हूँ। मौलाना साहब, मेरे मियाँ का ना कैसा है ना, उनके घर वाले कुछ नहीं करते ना, उनके मतलब हेल्प, तभी वो अपने घर वाले को इतना मानते, अपनी भाई भाभी बहन लोग को, जैसे बहुत उनके लिए हम लोग से मेरे से लड़ते, मेरे घर वाले को उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरे साथ लड़ते, मेरे को तलाक देने बोलते, छोड़ने बोलते, गला दबाते, मारते हैं और सब तोड़ थाड़ते हैं, झगड़ा बहुत करते, गुस्से में बहुत रहते हैं। दुआ हुआ गले में पहना हो तो निकाल के फेंक देते हैं और मतलब कैसे बार बार छोड़ने की बात करते हैं और उनकी रोज़ी रोटी लग नहीं रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारा घर बार बार टूटने की नौबत पे आ रहा है। मौलाना सब बताइए, आप क्या करना चाहिए? पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जब टेलीफोन लग जाए तो पीछे के डिस्टर्बेंस को आपको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। टीवी अगर आपका चालू है तो उसको म्यूट कर दें, पीछे के डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि आपका सवाल वाज़ेह तौर से समझ में आए। सवाल की दो शिक़ हैं। पहली बात तो बहुत अच्छी कि इनके जो हस्बैंड हैं उन अपने घर वालों की बहुत यानी कि इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। दूसरी बात गलत अगर ये सही है तो कि इनके साथ में बर्ताव सही नहीं है। जावेद भाई, ये सब सारे मसाइल वो हैं जो कोई शरई सवाल के शक्ल में नहीं है, ये मसाइल हैं खानवादे के और फैमिली के मसाइल हैं। तो इन मसाइल को जब तक इंसान दोनों तरफ से न सुने उस वक्त तक सही हल नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों को इसके दरमियान लेके आइए और बयान कीजिए उनसे, बुज़ुर्ग हैं वो इस मसले को हल करेंगे। और यहाँ से तो मैं सिर्फ नसीहत कर सकता हूँ कि आपको भी अपने शौहर से खुश अखलाक़ी से पेश आना चाहिए, खिदमत करना चाहिए। और आपके हस्बैंड से भी मैं कहूँगा कि आपको खुदावंद आलम ने बीवी दी है तो आप उसकी कद्र कीजिए, बहुत बड़ी नेमत है परवरदिगार की, और जो हक़ है उसका, उस हक़ को अदा कीजिए जिस तरीक़े से माँ बाप का हक़ अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अपने घर वालों का ख्याल रखना, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे के हक़ को पामाल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला दोनों के बारे में पूछेगा, अगर उसे नहीं अदा किया तो वो भी, और अगर बीवी बच्चों के हक़ को अदा नहीं किया तो उसका भी सवाल किया जाएगा। लिहाजा एक हक़ को अदा करने में दूसरे के हक़ को पामाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। चैनल वीन के नाजरीन को हकीर तालिब इल्म का एक मशवरा है। चैनल वीन से हमदर्दी और मोहब्बत में ख़ास मसाइल ज़िंदगी के वो नाजरीन जो मसाइल ज़िंदगी में अपना सवाल दर्ज कराते हैं। मैं ख़ुद हकीर सैयद रियाज हुसैन जाफरी भी आम आदमी हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी मेहनत से आप चैनल वीन में सवालात दर्ज करते हैं, मगर आप अपनी आवाज़ खुद सुने और समझे कि आवाज़ बराबर सवाल की आपकी जा रही है या नहीं, या फिर मुझ हकीर की मसाइल ज़िंदगी में आवाज़ सुनिए। मैं ख़ुद पहले सवाल एक कॉपी में लिख लेता हूँ और फिर अपना कमरा बंद करके, बल्कि सीलिंग फ़ैन और खिड़कियाँ बंद करके एक मरतबा खुद दोहरा लेता हूँ। फिर टेलीविज़न पर, टेलीफ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मैं बोलने से पहले ख़ुद यूँ बोल लेता हूँ और ख़ुद अपनी आवाज़ को चेक कर लेता हूँ और फिर बाद में फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी आवाज़ बुक कराता हूँ। तो आप भी ख़ुद मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आपकी आवाज़ सारी दुनिया में जा रही है और हमारे हर दिल अज़ीज़ अली जावेद ज़ैदी साहब को भी ज़हमत होती है और वो बार बार ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, बल्कि हुज्जतुल इस्लाम भी परेशान होते हैं कि क्या जवाब दिया जाए। और हुज्जतुल इस्लाम आका को भी
پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں. اور مجھ حقیر کی درخواست ہے کہ یہ چینل وین ہمارا چینل ہے, ہمارا پیارا چینل ہے, اور ہمارے امام وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یعنی جو ان کا فرمان ہے کہ ہمارے علم کو اور حدیثوں کو اور دین کو پھیلاؤ, تو یہ وہ کام چینل وین بڑے خوبی سے اور علماء کرام کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہوگی تاکہ آپ کے سوالات ناظرین بھائی سن سکیں, اور آپ بھی خود ناظرین ہیں, کیونکہ ایک مسئلہ سیکھنا یا سکھانا 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. اگر ایک سوال بھی سن لیجئے, انشاءاللہ جواب سے مومنین محظوظ ہوں گے کہ سلام کرنا واجب ہے یا سنت, جواب دینا کیا ہے بیان فرمائیں. اور آج کل تو موبائل پر ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں, لیکن مومنین بعض جواب نہیں دیتے ہیں. جو سوال جو ہوتا ہے مس کال میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں موبائل کے بھی آداب بتائیں کہ آج کے زمانے میں موبائل کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اور شرعی اس کا کیا جواز ہے. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا, وضاحت کر دی. میں ہر تقریباً ایپیسوڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹربنس بند کیا جائے, واضح طور سے سوال ہو, سوال مختصر ہو اور جامع ہو مختصر ہو, تاکہ وہ سوال ہم تک پہنچے, وقت ضائع نہ ہو اور علماء کرام کو بھی دقت نہ ہو. جی تو یہ بہت صحیح ہے. اب ان کا جو دوسرا پہلو سوال جہاں ہے, ہاں یہ بہت اچھی بات کہی ہے ریاض صاحب نے, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور واقعاً چینل ون کے اوپر سوالات آتے ہیں, بہت سے لوگ سنتے ہیں. ابھی جیسے دیکھا کیسے کیسے آوازیں آ رہی تھیں, تو یہاں پر ان باتوں کا خیال رکھیں. بہت اچھی بات کہی ہے. جہاں تک سوال کیا ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا, تو یقیناً سلام کرنا مستحب ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور البتہ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر یا اس طرح کے میسیج میں آتا ہے, کسی نے ہم کو بھیجا, ہم نے دیکھا نہیں, تو یہ وہ سلام نہیں ہے کہ جو بالمشافہ مل کے ملاقات کر کے سلام و جواب کا حکم ہے. وہ حکم واٹس ایپ پہ نہیں رکھتا ہے. لہٰذا اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. میرے لڑکے کے بارے میں سید باسط قادری نام ہے. بچہ گھر میں بیٹھے ہوا ہے, کام سے نہیں جا رہا, کوئی کام سے انٹرسٹ نہیں, بس گھر میں ہی بیٹھا ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ ان کی نظر میں بچہ ہے یا واقعی میں بچہ ہے. بچہ ہے, اگر بچہ ہے تو واقعی نہیں جانا چاہیے. بچہ تو نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے. اور اگر جوان ہے تو گھر پھر یقیناً جانا چاہیے. تو نہیں جا رہا, اگر جوان ہے تو پھر کیا اس کے لیے حکم ہے؟ اس کے لیے بہرحال یعنی اگر وہ کام کر سکتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے اور کام کی طرف توجہ دلانا چاہیے, اور اس کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے. ممکن ہے طہارت اور نجاست کا خیال نہ ہو, تو اسے پہلے تو آپ پاک و پاکیزہ رکھیں اور نماز پڑھوائیں, اور اس کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بتائیں, اور زندگی میں کام کی طرف جو ہے وہ کام کی اہمیت کی طرف اس کو توجہ دلائیں کہ انسان محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے, اور جو سستی کرے گا وہ آگے نہیں بڑھتا ہے, اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, اور نتیجے میں ذلت اور رسوائی آئے گی, جس کی بنا پر انسان کو خود محنت کر کے اپنا رزق تلاش کرنا چاہیے. اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق معین کیا, جب تک انسان چلے گا نہیں, نکلے گا نہیں, حرکت نہیں کرے گا, برکت نہیں ہوگی, برکت نہیں ہونے والی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں شہر عظیم آباد یعنی پٹنہ سے سید احمد الحسین. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا, اور وہ زندگی بھر جو روتے رہے تو اس کتے کو انہوں نے کیا کہا تھا, اور کتے نے جو خدا کی طرف سے گویا ہوا, اور اس نے کیا جواب دیا آپ کو, برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں. شکریہ. تفضل حسین پٹنہ. بھائی کا سوال ہے پٹنہ سے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اصلی نام کیا تھا, اور پھر زندگی بھر روتے کیوں رہے, اور وہ کتے نے گویا کر اپنے آپ کو بات کر کے کیا ان کو جواب دیا؟ دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کا نام جو اصلی نام تھا وہ روایتوں میں تو بہت ہی نام بتائے گئے ہیں, مختلف نام ہیں, مگر یہ طے ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا اصلی اور حقیقی نام نوح نہیں تھا,
بلکہ عبد کے ساتھ تھا، اس میں عبد لگا ہوا تھا۔ اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جناب نوح کا حقیقی نام عبد الملک تھا، بعض لوگوں نے کہا جناب نوح علیہ السلام کا عبد الغفار تھا، بعض لوگوں نے کہا جناب نوح علیہ السلام کا عبد الجبار تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ جناب نوح علیہ السلام کا نام جو عبد العالی تھا، یہ سارے نام جو، مگر عبد اس کے ساتھ لگا ہوا، یہ نام حقیقی۔ جہاں تک کتے کا سوال ہے تو یہ ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو بزرگ نے سوال کیا ہے کہ انسان کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا، خدا نے کہا اپنے ہمراہ اس کو لے کے آئیے کہ جس سے آپ اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، تو خالی ہاتھ آ رہے تھے، پھر اس کے بعد دیکھا نہیں، وہ کتے کو لے کر کے خارش زدہ کتا تھا اور راستے میں پھر اس کو چھوڑ دیا، تو جناب نوح علیہ السلام نے اسی طریقے سے ایک کو خارش زدہ کتا تھا، اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ خدا کی یہ مخلوق، اللہ نے اس کو کیوں ایسے پیدا کیا اللہ نے اس کو، تو خدا کے حکم سے وہ گویا ہوا کتا، اور اس نے کہا کہ پر میرے رب نے مجھے ایسے ہی بنایا ہے، اب اگر آپ مجھے اس سے اچھا بنا سکتے ہیں تو بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی جناب نوح علیہ السلام نے سنا تو فوراً وہ متوجہ ہوئے اپنے اس جملے کی طرف، اور کئی سال تک گریہ کرتے رہے اس پر اور روتے رہے۔ البتہ یہ سارے اخلاقیات کے جو واقعات ہیں وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، بے شک سبق ہے کہ ہم کو کسی بھی انسان یا کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی طریقے کا غرور عقل، ورنہ جناب نوح علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے نبی تھے، اللہ نے ایسی نبی نہیں بنایا، وہ بھی صاحب شریعت نبی تھے، معصوم نبی تھے۔ تو یہ جناب نوح کے ذریعے سے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہماری عبرت کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، تو یہ واقعہ تھا اس سلسلے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔